الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بن سکو۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ فما كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دیگر ایام میں سے اس گنتی کو پورا کرنا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت اور سکت نہ رکھتے ہوں ان کے ذمے فدیہ ہے جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فما تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی نیکی کا کام رغبت سے کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس مالک الملک نے ہمیں اپنی اس حیات مستعار میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ نعمت کا جس قدر شکر ادا کیا جائے یہ شکر اس نعمت کے بقا کا اور اس میں اضافہ کا سبب بنتا ہے، اور کسی بھی نعمت کی ناشکری اس نعمت کے چھننے کا سبب بنتی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی بھی نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ رمضان المبارک جو بہت بڑی نعمت ہے جس کے آنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو خوشخبری دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی کئی خصوصیات اور فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان فرمائیں۔ فرمایا ایسا مہینہ جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے منادی ہوتی یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، ویا باغی الشر امسک، اے شر کے راستے پہ چلنے والے اب تو بعد آ جاؤ۔ تو یہ وہ عظیم مہینہ جو ہماری بخشش کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے انفرادی اور اجتماعی مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ اس مہینے کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم
کتاب و سنت میں مذکور ان اعمال کو اپنانے کی فکر کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود قرآن کریم نے اس ماہ مبارک کے بیان کیے ہیں۔ ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جو ان آیات مبارکہ میں بیان ہوا ہے، جو آج کے درس کے لیے تلاوت کی گئی ہیں، روزہ کی فرضیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ تو روزہ صدیوں کا مجرب نسخہ ہے حصول تقویٰ کے لیے، پرہیزگاری کے حصول کے لیے صدیوں کا مجرب نسخہ۔ اور تقویٰ اللہ رب العزت کی شرم کا نام ہے، ناجائز کو ناجائز سمجھنے کا نام ہے، شریعت کی حدود کی پاسداری کا نام ہے۔ اور اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انسان کو جب اللہ کی عظمت کا استحضار ہوتا ہے تو یہی عظمت الہی کا استحضار اس کے روزے کی تکمیل کا سبب بنتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتی۔ اور فرمایا انسان کے ہر عمل کا اجر اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں 700 گنا تک، الا الصوم، فرمایا سوائے روزے کے کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ انہ لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب یہاں اگر ہم غور کریں تو تمام اعمال اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، بلکہ ہمارا جینا مرنا، ہماری ہر قسم کے عبادات اللہ ہی کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز یہ میری بدنی عبادت ہے، وَنُسُكِي، اور میری قربانی یا میری مالی عبادات، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا جینا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو پھر روزے کو اللہ رب العزت نے اس حدیث میں یہ خاصیت کیوں عطا فرمائی کہ روزہ ہی میرے لیے؟ اسے حدیث کے اگلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرمایا کہ اللہ فرماتے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ میری خاطر یہ اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا، کہ میری عظمت کا استحضار اسے اس بات پہ آمادہ رکھتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی روزے کے منافی کوئی کام نہیں کرتا۔ اور یہی اللہ کی عظمت کا استحضار جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ اللہ رب العزت کی معرفت کا حصول ہوتا، اللہ کا حقیقی قرب ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو روزہ مکمل ہونے کی، افطار کی یا عید الفطر کی، اور دوسری خوشی جو ہے اسے اپنے رب کی ملاقات کی، اللہ رب العزت قیامت والے دن عطا فرمائیں گے۔ تو روزہ جو ہے اللہ رب العزت کی خصوصی معرفت اور اللہ کا خصوصی قرب پانے کا جو ہے وہ ذریعہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے آداب کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقها، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، شیطان سے بھی ڈھال ہے، جہنم میں جانے سے بھی آڑ اور ڈھال ہے، ما لم یخرقها، جب تک انسان خود اس ڈھال کو پھاڑ نہیں ڈالتا، اسے توڑ نہیں ڈالتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ کہ وما خرقها، اس روزے کی ڈھال کو اس میں چھید ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال عرض کیا کہ غیبت کرنا،
یعنی کوئی ایسا کام جو اللہ رب العزت کے احکام کے منافی ہو۔ اور روزے کا فلسفہ اور مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے، کہ روزے میں 3 بڑی پابندیاں، کھانا پینا اور میاں بیوی کا تعلق، یہ تینوں کام فی نفس ہی جائز ہی نہیں، ضروری۔ معاذ اللہ انسان کی جان پہ بنی ہو تو حرام سے بھی اپنی جان بچانا ضروری، لقمہ حرام سے بھی اپنی جان بچانے کا حکم ہے۔ اور اس فتنہ کے دور میں جب نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ممکن نہیں، تو حضرات علماء نے لکھا ہے کہ نکاح ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ فرض کے درجے میں، کہ وہ اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے جائز ذریعہ نکاح کو اختیار کرے۔ تو ایسے امور جو صرف جائز ہی نہیں بلکہ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، واجب کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے صبح سے لے کے شام تک ان 3 جائز بلکہ واجب امور کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ یہ صرف اس چیز کی تربیت ہے کہ جب میرے حکم پہ ناجائز کو چھوڑ رہا ہے، میرے حکم پہ جائز کو چھوڑ رہا ہے، تو میرے حکم پہ ناجائز کیوں نہیں چھوڑتا؟ جھوٹ، غیبت، رشوت، سود، والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں سے قطع تعلقی، رزق حرام، یہ ہر حالت میں حرام ہے، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کی یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جب میرے کہنے سے تم نے حلال کو چھوڑ رکھا ہے تو میرے حکم کی وجہ سے حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ روزے کا اصل مقصد ہے جسے قرآن نے یہاں تقویٰ سے تعبیر کیا، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ اور اس پہ عمل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ تو روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ اللہ رب العزت کی ہر قسم کی نافرمانی کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اور اس لیے حضرات محدثین نے لکھا کہ روزے میں جو 3 چیزیں اللہ نے روکی ہیں، ان میں 2 ظاہری ہیں، ایک باطنی ہے۔ کھانا پینا ہم ایک دوسرے کے سامنے بھی کھا لیتے ہیں، کوئی اس میں شرم اور عار محسوس نہیں کرتے، لیکن میاں بیوی کا تعلق یہ پردے کا تعلق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس مرد اور عورت پہ جو رات کی کارگزاری اپنے دوستوں یا سہیلیوں کے سامنے ذکر کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں روزے کے حوالے سے بڑی بیان فرمائیں، کھانا پینا چھوڑو اور میاں بیوی کا باہمی تعلق، 2 ظاہری اور ایک باطنی۔ تو مفسرین کرام نے لکھا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ کی ظاہری نافرمانی بھی چھوڑ دو، اللہ کی باطنی نافرمانی بھی چھوڑ دو۔ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ کو چھوڑنا یہ روزے کا اصل مقصود ہے، اور روزے کے اس مقصود کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ ہمیں یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے اللہ کے حضور بندے کی سفارش کرے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر ایسے خوش نصیبوں کے لیے جنت کا ایک مستقل دروازہ مخصوص کر دیا، باب الریان، کہ جس میں داخلہ ہی ہر قسم کی سیرابی کی ضمانت بن جائے گا۔ تو روزوں میں رمضان کا پہلا بڑا عمل جسے قرآن کریم نے یہاں بیان کیا وہ روزہ، روزے کے ساتھ دوسرا بڑا عمل جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور وہ روزے سے پہلے ہم نے جس کا آغاز کیا، رات کا قیام، تراویح۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 بڑے عمل بتلائے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اس یقین کے ساتھ کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، واحتسابا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی غرض سے، نیت اس کی اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہو۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ اس دور میں ہم دین سے دوری کی بنا پہ بدنیتی سے بڑھ کے بے نیتی میں جا پڑے۔ بدنیتی یہ ہے کہ کسی عمل میں نیت خالص نہ ہو، اور بے نیتی یہ ہے کہ ہم کوئی عمل کریں اور اس میں کوئی نیت نہ ہو، ایک روٹین کے مطابق، ایک عادت کے مطابق،
کہ گھر والے سب اٹھے، انہوں نے سحری کھائی، ہم نے بھی سحری کھا لی، رات کو افطار کے وقت، شام کے وقت افطار کر لیا، روزے کا مقصود ہی ذہن میں نہ ہو۔ یہ احتساب ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اور احتسابا اجر و ثواب کے حصول کی خاطر روزہ رکھتا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا بڑا عمل جو اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کا قیام ایمان و احتساب کی حالت میں کرتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ رمضان کا قیام جو ہے تراویح کی صورت میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں کا، جسے اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کا ٹائٹل دیا، رحمان کے بندے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے گفتگو کرے تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور ان کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، قیام اللیل کی عادت کو اپناؤ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا بھی وطیرہ رہا، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، سیئات کے مٹنے کا ذریعہ، اور اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، کہ یہ جسمانی بیماریوں کے دور کرنے کا بھی ذریعہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی بھی قیام اللیل نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ قیام اللیل دو چیزیں، رمضان میں تراویح اور پھر تہجد، رات کے آخری پہر میں اٹھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان اذا مرض او کسل، کسی وقت طبیعت پہ بوجھ ہوتا، بیماری ہوتی، کوئی عذر لاحق ہوتا، تو رسول اللہ صلی قاعدہ بیٹھ کے تہجد پڑھ لیا کرتے تھے، قیام اللیل کر لیا کرتے تھے، لیکن اسے چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو آخری پہر اٹھتے اور نوافل ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، الصلاۃ الصلاۃ، اٹھو، اپنے خالق کو راضی کرنے کی فکر کر لو، اپنے مالک کو منا لو، اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس کی پابندی اختیار کرو، اس پہ مداومت اختیار کرو۔ تو دوسرا عمل جو ہے وہ قیام اللیل، اور قیام اللیل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ جو شخص اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہوا تو کتب لہ قیام لیلہ، من قام مع امامہ حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو اپنے امام کے ساتھ قیام اللیل کے لیے کھڑا ہوا یہاں تک کہ امام تراویح سے قیام اللیل سے فارغ ہو گئے، تو اس وقت امام کے ساتھ ہی اس نے اپنی نماز پوری کی، فرمایا اللہ اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب لکھتے تھے۔ کتب لہ قیام لیلہ، تو یہ معمولی سودا نہیں ہے کہ ہم گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، سوا گھنٹہ جو ہے اگر امام صاحب کے ساتھ تراویح پڑھ لیں تو پوری رات، اور وہ بھی رمضان کا رات کا قیام جو ہے اللہ ہمارے نصیب میں کر دیں۔ تیسرا بڑا عمل جو اسی حدیث میں بیان ہوا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی، سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ عظیم رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں حضرات مفسرین نے لکھا اللہ نے یہ فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ نہیں فرمایا کتنی بہتر ہے، کتنے گنا بہتر ہے، فرمایا جتنا تمہارا اخلاص ہوگا، جتنی تمہاری طلب ہوگی، جتنا تمہارے اللہ کی طرف انابت اور رجوع ہوگا، اسی قدر اللہ رب العزت اس کے خیر میں مزید اضافہ فرماتے رہیں گے۔ کم از کم جو ہے 83 سال 4 مہینے ہم میں کم ہی ہوں گے جو اس عمر کے یہاں بیٹھے ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال ہے، وَقَلِيلٌ مَّن يُجَاوِزُ، کم ہی ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو ہماری اس امت کی اوسط عمر ہے اس سے بھی زیادہ اگر ایک رات اللہ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو ہماری ساری زندگی سے زیادہ جو ہے اللہ ہمیں ایک رات میں نیکی کمانے کا موقع عطا فرما رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات ایسی ہے من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے جو ہے وہ محروم ہو گیا۔ تو اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں پورا رمضان جو ہے وہ تلاش کیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اسی لیلۃ القدر کے لیے رسول اللہ نے پورے رمضان کا بھی اعتکاف کیا، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اریت لیلۃ القدر ثم نسیتھا او انسیتھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے لیلۃ القدر دکھائی، مجھے اس کا علم عطا کیا، لیکن پھر میں اسے بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا۔ اور یہاں اسی حدیث کا پس منظر جو دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور اس غرض سے کہ لیلۃ القدر کی تعیین کر دیں، لیکن دو آدمیوں کو باہم جھگڑتے دیکھا تو فرمایا ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کی تعیین جو ہے وہ اٹھا لی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ، ہمارے باہمی جو تنازعات اور اختلافات ہیں ان کی نحوست کہ اس کی بنا پہ اللہ نے لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا لی۔ اگرچہ لیلۃ القدر کی تعیین نہ ہونے میں بھی حضرات علماء نے اللہ کی رحمت کے بہت سے پہلو ذکر کیے ہیں، تو لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ہی چوتھا بڑا عمل اعتکاف ہے، آخری عشرے کا اعتکاف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ کہ اب چونکہ مجھے اللہ نے اس کی تعیین اٹھا لی ہے تو تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29، تو ان راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ہے وہ کتب حدیث میں مذکور ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے۔ اور فرمایا فلما کان العام الذی قضی فیہ، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ اعتکاف بھی لیلۃ القدر کو پانے کی ایک صورت ہے کہ گھر میں ہوتے ہوئے کسی مجبوری، کسی مصروفیت کی بنا پہ اگر انسان اہتمام نہیں کر سکتا تو اللہ کے گھر کا مہمان بنا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نصیب میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کی برکات لکھتے تھے کہ اس نے اپنی سی کوشش تو کی، اور اس مالک کا ضابطہ یہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، بس ہماری کوشش ہونی چاہیے، وہ اللہ محروم نہیں فرماتے۔ تو چوتھا عمل، پہلا عمل روزہ، دوسرا عمل قیام اللیل تراویح، تیسرا عمل قیام لیلۃ القدر، اور چوتھا عمل اسی مناسبت سے جو ہے وہ اعتکاف کا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت توفیق دے تو ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور رمضان کی مناسبت سے ہی اور ہمارے اس دین کی نسبت سے مل بیٹھنے کی مناسبت سے ایک اور عمل جو عمومی ہے لیکن رمضان میں چونکہ نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا، اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی، مسجد میں بیٹھنا، دین کی بات سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث، جسے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں بیان کیا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، کہ جو شخص مسجد میں آئے اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہو کہ وہ دین کی کوئی بات سیکھے گا یا دین کی بات سکھائے،
دین کی بات کچھ سیکھے گا یا اپنے کسی مسلمان بھائی کو دین کی بات جو ہے وہ کچھ سکھا دے گا، کوئی چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ بھی سکھا دے، تو فرمایا کان لہو کاجر حاج تام من حجتہ، اللہ اسے اس حاجی کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جس کا حج ہر اعتبار سے پورا ہوا ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مواقع دیے ہیں، اور اسی میں ایک عمل جس پہ اپنی آج کی گزارشات ختم کرتے ہیں، کل بھی اللہ نے توفیق کی تو انشاءاللہ دیگر اعمال رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ایک اور عمل اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں، اسباب اختیار کرنے چاہیے انسان کو، اسباب میں تاثیر اللہ کے ہاتھ میں۔ رمضان المبارک کا عمرہ، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، اور دوسری حدیث میں تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ تو رمضان کا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کے برابر ہے۔ اب ہمیں نیت کر لینی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جن کے پاس اسباب ہیں انہیں شوق عطا فرما، اور جن کے پاس شوق ہے اللہ ان کے لیے غائبانہ اسباب پیدا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کل بھی انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ جو سورہ بقرہ کی ہیں ان کے حوالے سے، رمضان کے دیگر اعمال کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔